اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تقدیر تمہاری۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو راستے آپ کو انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو ہی وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ مل جاتا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزات تو لازم ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے
اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو؟ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی تو لمحوں میں، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدے میں ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ دیری تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں اللہ کا اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری بار بار پکارتی آواز اللہ کو پسند بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ سجدہ غم کا آخری سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم جو مانگ رہے ہو اللہ نے تمہارا نصیب اس سے بہتر بھی تو لکھا ہو سکتا ہے۔ تم نے جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اللہ کے پاس تمہارے لیے اس سے بہترین بھی تو ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہوتے ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا پتہ کسی دن آپ کا ادھورا قصہ مکمل ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ رب العزت ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ امیدیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہی ہر بھلائی کی امید رکھیں۔ نماز اور صبر سے کام لیں، وہ انشاءاللہ آپ کی امیدیں ضرور پوری فرمائے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہر معاملے میں مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے یہ امید رکھیں اللہ جو تو کرے بہتر کرے گا۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ یقین کیجئے صبر کرنے والوں کا صبر رائے گا نہیں جاتا، وہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہے۔ اس مشکل وقت کو دیر مت کہو، اسے معجزوں کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اے مالک کن فیکن، اے مالک کن فیکن، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے،
مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو میں مانگتی رہی وہ بہتر تھا، جو اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ سنو مایوس مت ہونا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ غم بڑے انمول ہے، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پر صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب نہ رہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ رب العزت کو پالے۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے نا اللہ، وہاں بھی تمہاری التجا سن لے گا۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آئی ہے۔ جب حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ صبر کر لو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں چھپے اس خوف کو جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں مسلسل چلنے والی مشکلات کو جن سے آپ لڑتے ہوئے تھک رہے ہو۔ اللہ واقف ہے آپ کی اس تکلیف سے جو آپ کو ان دنوں بے چین کیے ہوئے ہے۔
مگر یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس خوف، مشکلات اور تکلیف کی جنگ میں اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو، جو اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو، ابھی تک دعا کے پورا ہونے پر منتظر ہو۔ یہ جو صبر کیے بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کا موقع دیا ہو۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی، اور ہم جس بھی چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، کسی بھی چیز یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے
کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمانا جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنے خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہے، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو، اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو،
اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس کے دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکلات سے خیر نہیں نکالے گا؟ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب آپ کو آزمائی سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ کریں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں تو وہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دیا ہے وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر کبھی جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا،
تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ